لطافت اور پشتو زبان کی سخاوت موجود ہے، وہیں فارسی اور عربی زبانوں کا ذائقہ بھی موجود ہے۔ اسی خوبصورت گلدستے کا ایک پھول ہزارگی ہے۔ آج ود ہزارگی میں شریک ہو کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ وسائل کی دوڑ میں لگی دنیا کو بلوچستان کے پہاڑوں اور ساحلوں میں شاید صرف معدنیات کا خزانہ نظر آتا ہو، مگر کان ترزی کے اس باسی سے پوچھے بلوچستان کا اصل خزانہ کیا ہے؟ بلوچستان کا اصل خزانہ اس کے لوگ اور لوگوں کی تہذیب ہے۔ بلوچستان کا اصل حسن وہ بلوچی اقدار ہیں جو یہاں آنکھیں کھولنے والے بلوچ کو غیور، وفا شعار، عقل و دانش کا متلاشی، عزت و احترام کا دائی اور ترقی پسند بناتی ہیں۔ بلوچستان کی اصل پہچان انسانی تہذیب کے ارتقاء میں اس کا کلیدی حصہ ہے۔ سوئی سے نکلی گیس، سندک سے نکلا سونا اور چاندی تو ساری دنیا کو بتایا جاتا ہے۔ جب دنیا کے بیشتر حصوں میں لوگ ابھی تہذیب یافتہ نہ ہوئے تھے، تب آپ کے اس صوبے میں مہرگڑھ میں زراعت اور غلہ ہو رہی تھی، اور اسی زمانے میں دانتوں کا علاج کیا جا رہا تھا۔ کیا کسی نے یہ بتایا یا پڑھا ہے؟ جتنی پرانی بلوچستان کی تہذیب ہے، اتنی ہی پرانی اس کی خوبصورت زبانیں اور ان کو بولنے والے ہیں۔ آج مجھے سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ بلوچستان میں بولے جانے والی ایک اور زبان کو قومی سطح پر نشریات سے ایک نئی پہچان ملنے جا رہی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ سینٹر اور وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی صاحب کی قیادت میں ان کی ٹیم کی کوششیں اس امر کے لیے قابل ستائش ہیں۔ آج میڈیا کے ذریعے دنیا جس قدر سمٹ گئی ہے، اس کے تقاضے اور افادیت کے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بہت سارے اقدامات کی ضرورت ہے، جن کے ذریعے ہم اپنی زبانوں، ثقافتوں اور سماجی ترقی کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ قومی تفاخر آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ پی ٹی وی اپنی روایات اور منفرد انداز کے باعث ایک تاریخی حیثیت کا حامل ادارہ ہے۔ اس ادارے کو بہت زیادہ فعال اور مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہماری حکومت میڈیا کی اہمیت اور افادیت سے بخوبی آگاہ ہے۔ ہم قومی چینل کے ساتھ دیگر ملکی چینلز کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں گے۔ بلوچستان کی زبانیں اور ان کے فنکاروں اور ہنرمندوں کے لیے بہت جلد اقدامات کریں گے۔ بلوچستان میں اہل قلم اور فنکاروں کی ایک طویل فہرست ہے۔ ان فنکاروں اور دانشوروں سے میں ذاتی طور پہ واقف ہوں۔ ان کا جذبہ سرزمین سے محبت اور ملکی سطح پر یگانگت کا رویہ مثالی ہے۔ بلوچستان میں میڈیا کے جتنے اہم ذرائع ہیں، جن میں خاص طور پر ٹیلی ویژن اور ریڈیو جیسے اہم اداروں کی ترقی اور ان کو سہولیات فراہم کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم اظہار کے ذرائع کو مؤثر بنائیں تاکہ عوامی رائے عامہ کے ذریعے پاکستانیت کو فروغ دیں۔ میری طرف سے تمام ہزارگی بولنے والوں کو ود ہزارگی کی مبارکباد قبول ہو۔ بچے حضرت خوش ہستی؟ میں 2008 میں یہاں سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، تو میرا مقابلہ ایک ہزارہ سے تھا۔ میرے دوست تھے، میرے بھائی ہیں ناصر شاہ صاحب، تو ہم دونوں کے بیچ میں بڑا کانٹے دار مقابلہ تھا۔ تو جب بھی میں علمدار روڈ کے کارنر میٹنگز اٹینڈ کرتا تھا، دوستوں سے ملتا تھا، تو میں ان کو کہتا تھا کہ یار جس طرح فارسی اور ہزارگی کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے، اگر کسی اور کی کمٹمنٹ ہوئی نا تو اس کو ووٹ دینا۔ یہ میرا ریلینگ پوائنٹ تھا جب میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ الیکشن تو میں ہار گیا، لیکن اللہ کے فضل سے وہ کمٹمنٹ آج میں نے ہزارہ برادری کے ساتھ نبھائی ہے، کیونکہ ہمارا تعلق کسی الیکشن یا ایک ووٹ لینے یا دینے کے حوالے سے نہیں تھا۔ جب میں گرامر سکول میں، زبیر صاحب مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں، ہمارے سکول فیلو ہیں، ہمارے آس پاس ہر کلاس میں 2، 3، 6، 8 تعداد مختلف ہوتی تھی، لیکن ایک ڈسٹنکٹ آبادی ہماری ہزارہ برادری کی ہوتی تھی۔ جو قربتیں، جو دوستیاں بچپن سے اس کمیونٹی کے ساتھ ڈیولپ ہوئی ہیں، وہ لانگ لاسٹنگ ہے۔ جتنی کنٹریبیوشن کوئٹہ شہر کی آئیڈینٹی کو ڈیولپ کرنے میں ہزارہ کمیونٹی کی ہے، بلوچستان کے اندر ہزارہ کمیونٹی کی ہے، وہ شاید میرے خیال میں بعض اوقات انڈر اسٹیٹڈ ہوتی ہے، اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے۔
مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہزارگی کے حوالے سے ایک تسلسل سے جو ڈیمانڈ ہزارہ برادری نے ٹیلی ویژن پروگرامز کے حوالے سے یا ریڈیو نشریات کے حوالے سے یا اپنی ایک ڈسٹنکٹ پہچان کے حوالے سے رکھی، اس کا ثمر آہستہ آہستہ مل رہا ہے، اس کی ایکنالجمنٹ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اور اس فیڈریشن کی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ ڈائیورسفیکیشن میں ہے، وہ یونیفیکیشن میں نہیں ہے، وہ مونوٹنی میں نہیں ہے، وہ یونیکلچرلزم میں نہیں ہے۔ یہاں پر ہندکو سے لے کے پشتو سے لے کے سرائکی سے لے کے پنجابی سے لے کے سندھی، بلوچی، براوی اور آج ہزارگی کا اضافہ، وہ اس ڈائیورسفائیڈ فیڈریشن کو سٹرینتھن کر رہی ہے۔ یہ کیلیں ہیں، اور یہ وہ کیلیں ہیں جو اس کی بنیاد میں کو ٹھوک کے اس کو مضبوط بنا رہی ہے، کمزور قطن نہیں بنا رہی ہے۔ کسی کا اگر یہ خیال ہوگا کہ اس سے یہ کمزور ہوگا تو اس خوش فہمی سے یا غلط فہمی سے اپنے آپ کو باہر نکالے۔ ہزارگی اور ہزارہ برادری کی ایک تاریخ، چاہے وہ بامیان سے ہوتے ہوئے یہاں تک آئی یا اس سے پہلے منگولین سٹیپیز سے ہوتے ہوئے، ان لوگوں نے تاریخ کے مختلف ادوار اور مختلف تہذیبوں، مختلف عقائد کا سفر کرتے ہوئے سلمدار روڈ کی وادی تک پہنچے، وادی کوئٹہ تک۔ یہ لوگ ایک بھرپور ہسٹوریکل سینس، کنٹینیوس سینس رکھتے ہیں۔ ان کی پہچان یہاں آ کر بلینڈ ہو گئی، اور ایک نئے پاکستانیت کا سفر انہوں نے 1947 سے شروع کیا ہمارے ساتھ۔ ہم سب نے ایک ساتھ یہ سفر شروع کیا۔ یہاں پر جنرل موسیٰ جیسے لوگ، سردار سادات جیسے لوگ، اور کئی زعماء ان کے ہیں، اور کئی بریگیڈیئر خادم حسین صاحب، یہ وہ لوگ تھے جو کہ اس معاشرے کے بڑے نمایاں اور قابل عزت لوگوں میں سے تھے۔ یہاں کی بلوچ برادری، براہوی، پشتون، یہ تمام ایک سماجی تعلق ان کے ساتھ رکھنے میں تفاخر محسوس کرتے تھے۔ ایک برابری کی بنیاد پر ایک سماجی زندگی یہاں پر ایگزسٹ کرتی تھی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک خونی دور بھی آیا، لیکن یہ ریزیلینس بھی شاید ہزارہ برادری کی تھی کہ اس ٹیررزم کو جس انداز میں، جس ہمت سے، جس حکمت سے اس برادری نے اس کا سامنا کیا، شاید کوئی اور ہوتا تو نہ کر پاتا۔ آج میں یہ ہزارگی کا جو وقت ہے، ودِ ہزارگی، ان شہداء کے نام منسوب کرتا ہوں، اور یہ وہ شہداء تھے جن کا قصور صرف اور صرف ان کی پہچان تھا، اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہمیں ان کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے تھا۔ کئی جگہوں پہ ہماری ناکامیاں ہوئی ہیں، ہماری کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن نیت ہماری درست ہے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا چلوں۔ نیت ہماری بری نہیں ہے، نیت ہماری یہی ہے کہ آپ ہمارے جیسے ہی ہیں، ہمارے اور آپ کے حقوق میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور یہ میں یاد دلاتا چلوں کہ ہزارہ برادری کے شہداء کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ ہے بعض اوقات یہ بڑا درد محسوس ہوتا ہے، یہاں پہ 90,000 غیر ہزارہ شہداء بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان درندوں نے صرف اور صرف ہزارہ برادری کو ہی نشانے پہ رکھا ہے۔ اس میں پاکستان کے تمام طبقے، تمام زبانیں بولنے والے، تمام مسلکوں سے تعلق رکھنے والے، تمام عقائد سے تعلق رکھنے والے، یہاں پہ دیوبندی بھی ان کا شکار ہوا ہے، اہل حدیث بھی ان کا شکار ہوا ہے، اہل تشیع بھی ہوا ہے، اہل بریلی بھی ہوا ہے، عیسائی بھی ہوا ہے، ہندو بھی ہوا ہے، بلا تفریق کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو وکٹمز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو تقسیم در تقسیم میں نہ ڈالیں، وہ ایک ہیں، ہمارے اندر بھی تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا مقابلہ اسی وقت کیا جا سکتا ہے
جب ہم اور آپ اکٹھے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہوں گے، اور آخر تک ان لوگوں کا پیچھا کریں گے. اس میں ان کا فزیکل مقابلہ بھی ہوگا، ان کا ثقافتی مقابلہ بھی کریں گے، ان کا ادبی مقابلہ بھی کریں گے، ان کا تہذیب کے حوالے سے بھی کریں گے، انٹلیکچوئل انداز میں بھی کریں گے، آن دا اسٹریٹ بھی کریں گے. یہ لڑائی لڑ کے لڑیں گے. اور پاکستان اور بلوچستان کو انشاءاللہ ایک امن کا گہوارہ بنانا، یہ ہمارا اصل ہدف ہے. امن ہوگا تو ادب پیدا ہوگا. جنگ میں ادب پیدا نہیں ہو سکتا. امن ہوگا تو تہذیبیں پھلیں گی پھولیں گی، زبانوں کی ترویج ہوگی، شعراء سامنے آئیں گے، ڈرامہ پیدا ہوگا، فنون لطیفہ سامنے آئے گا، سائنس کی ترویج ہوگی. کیوس میں یہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے. طوائف الملوکی میں یہ کوئی ہدف حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے سوشل آرڈر کا تقدس ہے. اس لیے سوشل آرڈر کے لیے بہت سارے جملہ اصولوں کو اس ایک اصول پہ قربان کر دیا جاتا ہے کہ اس میں لوگوں کی گریٹر گڈ پنہا ہے. آج ایک مرتبہ پھر یہاں کھڑے ہو کر اس پیغام کا اعادہ کرتے ہوئے، اس کمٹمنٹ کا اعادہ کرتے ہوئے مجھے آنیسٹلی خوشی ہو رہی ہے، اور ہزارہ برادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور وعدے ہزارگی وقت کے ساتھ ساتھ پھلے گا پھولے گا. یہ صرف چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہوگا. مجھے پتہ ہے کہ ہزارہ انتہائی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. یہ مختلف انداز میں اپنے اس اپرچونٹی کو بہتر انداز میں استعمال کریں گے، اور اپنی ثقافتی پہچان کو اپنے لوگوں کے لیے، بیرون دنیا کے لیے پاکستان کے پہچان میں ایک اضافی فیدر کی صورت میں سامنے آئیں گے. بہت شکریہ. نگران وزیر اعظم پی ٹی وی کے پہلے ہزارگی زبان کے پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا اصل خزانہ یہاں کے لوگ اور تہذیب ہے. بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت آج ہوگی. الیکشن کمیشن آج بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کرے گا. توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی. بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت آج ہوگی. الیکشن کمیشن آج بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کرے گا. توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی اور الیکشن کمیشن کیس کی سماعت آج کرے گا، جبکہ الیکشن کمیشن آج بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کرے گا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج سماعت ہوگی، جبکہ توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی. الیکشن کمیشن میں احد چیمہ اور فواد حسن فواد کو ہٹانے سے متعلق کیس کی سماعت آج ہوگی. احد چیمہ اور فواد حسن فواد ماضی کی حکومت کا حصہ رہے. احد چیمہ اور فواد حسن فواد عام انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. ان افراد کے نگران حکومت میں ہونے سے انتخابات کی شفافیت ممکن نہیں. یہ درخواست ہے جو دائر کی گئی ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ وقار سید سے. وقار، بتائیے کہ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ وقار، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن میں احد چیمہ اور فواد حسن فواد کو ہٹانے سے متعلق کیس کی سماعت آج ہونے جا رہی ہے. آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن میں سیاسی بنیادوں پر نگراں حکومت میں جو تقرر ہوئی ہے، اس کے خلاف جو وکیل ہیں سید عزیز الدین کاکا خیل، ان کی جانب سے ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی تھی. اس میں جو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری تھے توقیر شاہ کا بھی نام تھا. تاہم جب الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا تو اس کے فی الفور بعد انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا تھا. اب یہ معاملہ دوبارہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہے فکس ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے گزشتہ آبزرویشن پر جو ہے وہ وزیر اعظم آفس سے اس معاملے پر جو ہے وہ جواب طلب کیا تھا، اور اس باقاعدہ طور پر نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور نگراں وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ ایسے افراد کو کیوں جو ہے وہ رکھا گیا ہے جو پچھلی جو کابینہ تھی، سیاسی کابینہ تھی، اس کا بھی وہ حصہ رہے، جبکہ جو ان پر اعتراض ہے کہ جو سیاسی وابستگی رکھنے والے کابینہ اراکین کی وجہ سے جو ہے وہ عام انتخابات کے صاف اور شفاف کے انعقاد جو ہے وہ اس میں رکاوٹ ہو سکتی ہے. اس سے متعلق وزیر اعظم آفس جو ہے باقاعدہ طور پر ایک جواب جو ہے وہ جمع کرائے گا. جبکہ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی بھی آج سماعت ہونی ہے. اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟
जी बिल्कुल, पीटीआई जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के जो शो काज नोटिस है उस पर आज समाअत दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई 30 से ज़ायद सवालों का एक सवालनामा जो है वो अरसाल किया गया है, जिसके जवाबात जो है वो मांगे गए हैं। गुज़श्ता रोज़ ही जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं वो कह रहे थे कि ज़ुबानी तौर पर इन तमाम सवालों के जवाबात दे देते हैं, ताहम इलेक्शन कमीशन ने ये मामला आज तक मौखर किया और जो पीटीआई के वकीलात हैं उनसे कहा गया कि तहरीरी तौर पर ये जो सवालनामा है इससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को जो है वो जवाब दिए जाए, जिसके बाद ये समाअत जो है वो आज 2 बजे मुकर्रर की गई है। इसी तरह 2 बजे इस मामले पर समाअत होगी। वकार, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान का मामला। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्तों पर आज समाअत होगी। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला इस मामले पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान का मामला। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्तों पर आज समाअत होगी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 13वां इजलास आज होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन रजा। मुस्लिम लीग नून के 13वें पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में कुछ ही देर बाद शुरू होगा, जिसमें मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार, जिसमें फैसलाबाद डिवीजन, चन्योर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए जाएंगे और इसमें जो मुमकिन तौर पे कुछ जो साबका मेंबरान असम्बली हैं उनके हवाले से भी जो है वो सीट एडजस्टमेंट और इलेक्टिबल्स के हवाले से जो कुछ अफराद जो शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं उनके हवाले से भी आज होने वाले इजलास में फैसला होगा। आज सुबह पंजाब के फैसलाबाद डिवीजन के 4 इजलास, चन्योर, फैसलाबाद, टेक सिंह और जंग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। फैसलाबाद डिवीजन से कौमी असम्बली की मजमूई तौर पर कुल 18 नशिस्तें हैं, जिनमें से जिला चन्योर की 2, फैसलाबाद की 10, जबकि टोबा टेक सिंह और जिला जंग की 3-3 नशिस्तें हैं और फैसलाबाद डिवीजन से पंजाब असम्बली की मजमूई तौर पर 38 नशिस्तें हैं, जिसके लिए आज इंटरव्यू किए जाएंगे और इजलास में मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, इलेक्शन सेल के सरबराह इसाद डार भी मौजूद होंगे और ये तमाम अफराद। जी हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका।